الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، ابن حبان وغیرہ میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الوتر حق علی کل مسلم، وطر ہم پر حق ہے، لازم اور ضروری ہے۔ من احب ان یوتر بخمس فلیفعل، جو 5 رکعت وطر پڑھنا چاہتا ہے وہ ایسا کر لے۔ ومن احب ان یوتر بثلاث فلیفعل، جو 3 وطر پڑھنا چاہتا ہے وہ 3 پڑھ لے۔ ومن احب ان یوتر بواحدۃ فلیفعل، اور جو 1 وطر پڑھنا چاہتا ہے وہ 1 پڑھ لے، لیکن پڑھے ضرور۔ الوتر حق علی کل مسلم، ہر مسلمان پر وطر حق ہے، لازم اور ضروری ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وطر کی نماز بھی فرض ہے، لازم اور ضروری ہے، لیکن سنن نسائی اور جامع ترمذی، مستدرک حاکم وغیرہ میں سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ لیس الوتر بحتم کہیئۃ المکتوبہ، وطر فرضی نماز کی طرح حتمی نہیں ہے۔ وطر کی فرضیت، اس کا لازمی اور ضروری ہونا بجا، لیکن اس کا ضروری ہونا فرضی نماز جیسا نہیں۔ فرضی نماز کا تو یہ حال ہے اور اس کی یہ اہمیت ہے کہ اگر بندہ فرضی نماز جان بوجھ کر ترک کرتا ہے تو نماز کے ترک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر قرار دیا۔ بہت سارے فرائض ہیں جو اللہ رب العالمین نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پر لازم قرار دیے ہیں، لیکن ہر فرض کی حالت ایسی نہیں ہے کہ اگر بندہ وہ فرض چھوڑ دے تو اس پر حکم لگ جائے کفر کا۔ یہ نماز والا جو فریضہ ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، صاحب استطاعت کے لیے حج، توحید و رسالت کی گواہی، یہ ایسے فریضے ہیں کہ ان میں سے کسی کو اگر چھوڑا جائے گا تو وہ کفر ہوگا۔ تو فرماتے ہیں الوتر لیس بحتم کہیئۃ المکتوبہ، فرضی نماز کی طرح وطر حتمی لازمی نہیں ہے، ولکن سنت سنھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے جو آپ نے مقرر کیا تھا۔ اسی طرح جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے سنن صحیح ابن حبان میں، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے مہینے میں 3 راتوں تک قیام کروایا، اگلی رات نہیں آئے۔ صحابہ کرام نے پوچھا تو آپ فرمانے لگے انی خشیت ان یکتب علیکم الوتر، مجھے یہ ڈر تھا کہ کہیں وطر تم پر فرض نہ ہو جائے۔ وطر سے مراد یہاں پہ نماز تہجد، قیام اللیل، یا جس کو آپ نماز تراویح کہتے ہیں۔ اسی طرح خارجہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ کی روایت ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، مستدرک حاکم وغیرہ میں ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ امدکم بصلاۃ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک اضافی نماز دی ہے 5 نمازوں کے علاوہ۔ ہم نے پوچھا وہ کون سی نماز ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الوتر، یہ نماز وطر ہے۔ اس سے نماز وطر کی اہمیت اور اس کی فرضیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ فرمایا ما بین صلاۃ العشاء الی طلوع الفجر، یہ وطر کی نماز عشاء سے لے کے طلوع فجر تک ہے، یعنی نماز عشاء ادا کرنے کے بعد سے لے کے فجر کے طلوع ہونے تک، جب وقت میسر آئے، آسانی ہو، بندہ نماز وطر ادا کر سکتا ہے، لیکن ادا ضرور کرے۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوتروا یا اہل القرآن، اے اہل قرآن وطر پڑھو۔
اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کام کا حکم دے وہ کام لازم اور ضروری ہوتا ہے، فرض ہوا کرتا ہے، الا کہ اس کے لیے کوئی قرینہ صارفہ آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم بھی دیا ہے اور وطر کبھی چھوڑا بھی نہیں، حتیٰ کہ آپ فرماتے ہیں من نام عن الوتر او ناسیہا، جو آدمی وطر سے سو گیا، وطر اس نے ادا کرنے تھے رات کے آخری پہر لیکن آنکھ نہیں کھلی، سویا رہ گیا، یا وطر ادا کرنا بھول گیا، فَلْيُصَلِّهَا إِذَا اسْتَيْقَظَ أَوْ ذَكَرَ، تو جو ہی اس کی آنکھ کھلے وہ بیدار ہو، یا اگر بھول گیا ہے تو جو ہی اسے یاد آئے تو وہ وطر ادا کرے۔ وطر کی قضائی دینے کا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علیہ الا البلاغ۔